قیمتی انگشتریوں والا سرخ و سفید شخص بڑی آہستگی سے میرے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں ٹھگنے باڈی گارڈ کرسی کی دوسری دونوں جانب چوکس کھڑے ہو گئے۔ وہ ملائمت سے بولا، میرا نام آغا قادر زمان ہے، میں یہاں کا زمیندار ہوں۔ تم اس وقت میری زمینوں پر ہو۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ تم ذہن پر زیادہ زور نہ دو، بہتر ہے کہ مکمل آرام کرو۔ میں اس وقت تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک نرس اور ایک ملازمہ ہر وقت خدمت کے لیے موجود ہوگی۔ ڈاکٹر رحمان بھی تمہیں گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا رہے گا۔ بے شک تمہارے ذہن میں کچھ سوال ابھر رہے ہوں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لو، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن حلق میں کانٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ آغا قادر زمان نے اپنے ملائم میٹھے لہجے میں چند مزید باتیں کی اور اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی نرس ایک بار پھر میرے گرد چکرانے لگی۔ اس دفعہ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی تھی۔ اس لڑکی کو میں بلا جھجک حسینہ عالم کہہ سکتا تھا، بشرطے مقابلہ حسن میں صرف جسم کی موزونیت اور کشش کے معاملات دیکھے جاتے۔ وہ موٹے نقوش اور قدرے سانولے رنگ کی ایک نہایت متناسب الاعضاء لڑکی تھی۔ قد، کمر، شانے، گردن، ہر حصہ جیسے بین الاقوامی معیاروں کے عین مطابق تراشا ہوا تھا۔ اوپر سے اس کی چال ایسی مستانی اور بہکی ہوئی تھی کہ دیکھ کر دل 33-34 ہونے لگتا تھا۔ یا الہی، یہ سر منڈاتے کیا افتاد آن پڑی۔ میں نے گھبرا کر سوچا، یہ لڑکی واقعی اتنی فٹ فاٹ ہے یا ان 4 برسوں کا قصور ہے جو جیل کی ویران تاریکی میں جھونک آیا ہوں؟ بڑی بکھیڑے والی بات تھی۔ اس دگرگوں حالت میں یہ لڑکی خواہ میرے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر کرنے اس کمرے میں آئی تھی۔ اس نے میرے سرہانے رکھی انگیٹھی میں مزید کوئلے ڈالے، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور 60 واٹ کا بلب جلا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات ہو رہی ہے۔ تب اس نے بڑی ادا سے میری طرف دیکھا اور نیم باز آنکھوں سے بولی، صاحب جی کیا بات ہے؟ میں نے آوازیں مٹھاس سمیٹ کر پوچھا۔ پیشاب ٹٹی کا معاملہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں دروازے پر ہی بیٹھی ہوں۔ دھت تیرے کی، میں نے دل میں سوچا، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ بعد کے 6 روز انہی 2 عورتوں کے درمیان گزرے۔ بس ایک آدھ بار ڈاکٹر رحمان آیا اور چارٹ وغیرہ دیکھ کر چلا گیا۔ وہ ایک نہایت ہی سیدھا ڈاکٹر تھا جس کے چہرے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بے انتہا قابل ہونے کے باوجود یہاں کے کرتا دھرتا آغا قادر زمان سے بے حد خوف کھاتا ہے۔ نرس شکیلہ ایک روایتی نرس تھی۔ وہ ہر وقت لیے دیے رہتی، شاید یہی اس کی انسٹرکشنز تھی۔ اس کمرے میں میرے لیے دلبستگی کا واحد سامان نجو تھی۔ نجمہ پروین عرف نجو وہی آفت جاں تھی جو آغا قادر زمان کی طرف سے میری خدمت پر معمور کی گئی تھی۔ وہ بڑی باقی سجیلی لڑکی تھی، اپنے آپ سے ہوشیار، اپنے گرد و پیش سے باخبر رہنے اور اپنے فرائض سے آگاہ۔ میں پہلے ہی دن تاڑ چکا تھا کہ اگر مجھے اس حویلی اور یہاں کے باسیوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو مجھے نجو کو شیشے میں اتارنا ہوگا۔ اپنی اس کوشش میں 7% تک کامیاب ہو چکا تھا۔ اگر گردن 3-4 انچ اور حرکت کر سکتی تو شاید کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا۔ بہرحال اتنا تو ہو ہی گیا تھا کہ نجو آلہ بالا ٹال کر میرے پاس آ جاتی تھی اور نرس کی غیر موجودگی میں نہ صرف میری مسکراہٹوں بلکہ سوالوں کا جواب بھی دیتی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے، میں اس وقت بکر سے کوئی 100 میل دور ایک جاگیردار آغا قادر زمان کی زمینوں پر تھا۔ آغا قادر زمان بڑا ٹہکے دار جاگیردار تھا۔ اس کے ٹہکے کا معمولی سا اندازہ اس حویلی سے ہوتا تھا جو کوئی 4 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور ہنوز اس کی تعمیر جاری تھی۔ اس حویلی میں بجلی پانی کا سارا انتظام اپنا تھا، بلکہ حویلی کے ایک حصے میں چھوٹا سا اسپتال بھی قائم تھا جہاں آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی موجود تھی۔ میرا آپریشن اسی اسپتال میں کیا گیا تھا۔ نجو کو کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں لایا گیا ہوں۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ پچھلے ہفتے بدھ کی رات جاگیردار قادر زمان کا خاص ملازم فلک شیر مجھے جاگیر میں لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 بندے اور بھی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ویگن سے اتار کر سیدھا اسپتال پہنچا دیا۔ اس وقت میں بے ہوش تھا۔ نجو کا ذاتی خیال تھا کہ میں جاگیردار کا کوئی کارندہ ہوں جو کسی پھڈے میں زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اس حویلی کے دوسرے باسیوں کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی لیکن نجو اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بہت محتاط اور چوکس لڑکی تھی۔ حویلی کے بارے میں اس نے صرف اتنا بتایا کہ میں اس وقت حویلی کے مہمان خانے میں ہوں۔ حویلی کی اصل عمارت یہاں سے کوئی 200 گز دور ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے کھسکتا رہا۔ کھڑکیوں کے رنگین شیشوں پر صبح و شام باری باری آ کر دستک دیتے رہے۔ میرے زخموں کا معقول علاج ہو رہا تھا اور خوراک بھی مناسب تھی۔ میں تیزی سے صحتیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نجو، شکیلہ، ڈاکٹر رحمان اور گیٹ پر کھڑے ایک دراز خط پہرے دار کے علاوہ مجھے کوئی 5واں شخص وہاں نظر نہ آیا۔ جس گیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ اس کے بارے میں نجو نے بتایا تھا کہ یہ حویلی کے مہمان خانے کا گیٹ ہے۔
بعض اوقات تو مہمان خانے کے در و دیوار پر ایسا گہرا سناٹا چھا جاتا تھا کہ شبہ ہوتا کہ شاید میرے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ میں ہر روز سوچتا کہ شاید آقا قادر زمان آج میری مزاج پرسی کے لیے آئیں، لیکن یہ امید بڑھ نہ آئی۔ پہلے دن کی ملاقات کے بعد وہ جیسے مجھے بھول گئے۔ اب مجھے اس کمرے میں 14 دن ہو گئے تھے اور ہر لہجہ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک انبار لگ چکا تھا اور بے خبری بوجھ بن کر میرا ٹیٹوا دبا رہی تھی۔ آقا قادر زمان کون تھے؟ میں ان تک کیسے پہنچا؟ جیل کی ایمبولینس پر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ اس تصادم کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس حویلی میں میری حیثیت کیا تھی؟ قانونی لحاظ سے میری پوزیشن کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہر سوال دماغ میں پھانس بن کر چبھا ہوا تھا۔ اچھا، جیل میں پیش آنے والے واقعات کا مسئلہ بھی ذہن کو الجھائے رکھتا۔ گمنام خطوط لکھنے والا کون تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو مجھے مارنا چاہتے تھے؟ کیا وہ لوگ اب بھی میری تلاش میں ہیں؟ آخری سوال سب سے بڑھ کر میرے لیے پریشان کن تھا۔ مجھے میرا ذہن بار بار کہتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کوئی میرے اندر سے کہتا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ماضی جسے میں دفنا چکا ہوں، جسے میں اس کی تمام ہنگامہ آرائیوں سمیت دفن کر چکا ہوں، تمام حسرتوں، تلخیوں، مسرتوں، شادمانیوں، کامرانیوں اور شکستوں سمیت گاڑ چکا ہوں، وہ پھر زندہ ہونے والا ہے۔ کوئی نادیدہ ہاتھ پھر میری رگے جاں میں حالات کے تیر پہ رونے والا ہے۔ جب ایسے خیال ذہن پر یورش کرتے تو میں کانپ جاتا۔ میری آنکھوں میں 3 برس پہلے کا منظر گھوم جاتا جب میری بہن میری زندگی کا حاصل شفتہ آخری بار مجھے سیشن کورٹ میں ملی تھی۔ اس روز مجھے کوٹ لکھپت جیل سے ایک پیشی کے سلسلے میں لایا گیا تھا۔ میں نے جیل کے ایک مقدم کو گھونسا مار کر اس کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ مقدم طویل قید کاٹنے والا قیدی ہوتا ہے، اسے ایک وردی دے دی جاتی ہے اور کچھ مراحت حاصل ہوتی ہیں۔ اس مقدم نے ایک نوعمر قیدی پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، مشقت کے دوران اسے بری طرح مارتا اور رشوت طلب کرتا۔ تہی دست قیدی کو لواحقین سے جو کچھ ملتا وہ مقدم کو دے دیتا، پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ ایک روز میں نے اس مقدم کو قیدی سے نہایت گندی زبان کا استعمال کرتے سنا تو میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا تو بات بڑھ گئی۔ میرے ایک زوردار مکے نے اس کے 2 دانت توڑ دیے۔ مقدم کے قداور ساتھی نے مجھے عقب سے دبوچنا چاہا تو میں نے گھوم کر اس کی گردن پکڑ لی۔ پہرے داروں نے چاروں طرف سے مجھے دبوچ لیا، مجھ پر مار پٹائی کا کیس بنا اور عدالتی کارروائی کے بعد میری قید میں 1 سال کا اضافہ کر دیے گئے، یعنی 1 برس کاٹنے کے باوجود میری قید 12 برس ہی رہی۔ اس روز عدالت میں شفتہ نے سیاہ برقعے کی نقاب اٹھا کر بڑی حسرت سے میرا چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا، آپ کو کیا معلوم یہ سال کیسے کٹا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفتہ کا وہ فقرہ میرے دل میں ترازو ہو گیا۔ میں شفتہ کے ان لفظوں میں بھری مایوسی اور دل گرفتگی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں سرتاپا پسینے میں نہا گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا کہ اب میں پہلے والا شاہ جہان نہیں رہوں گا، میں وہ شاہ جہان بنوں گا جس کے شفتہ نے خواب دیکھے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ یہ قید و بند میں نے اسی کے لیے تو قبول کی تھی، ورنہ کون مائی کا لال تھا جو مجھے ان سلاخوں کے پیچھے پہنچاتا؟ کس کو اتنی توفیق تھی؟ اس روز میں نے شفتہ سے کہہ دیا کہ اب وہ مجھ سے ملنے کبھی نہ آئے اور میرے بچے کچھ خیر خواہوں کو بتا دے کہ وہ مجھ سے ملاقات کی زحمت نہ کریں۔ میں اپنے پیاروں کو اپنی شکل اب اسی وقت دکھاؤں گا جب 12 برس قید با مشقت کی یہ بھاری گٹھری میرے سر سے اتر چکی ہوگی۔ یکایک مجھے خیالات سے چونکنا پڑا۔ نجو موٹی ساٹن کی سرخ پھولدار قمیض اور سفید شلوار پہنے خوبصورت چال چلتی اندر آ گئی۔ اس کا جسم کا ہر حصہ شاعری کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس شاعری سے نظر صرف کرتے ہوئے میں نے نگاہیں اس کے ہاتھوں پہ جما دی۔ ان میں ایک ٹرے تھی، اس ٹرے میں تھا دوپہر کا کھانا۔ مرغ مسلم کی ایک اٹھی ہوئی ٹانگ دور سے ہی نظر آ رہی تھی، گرما گرم تندوری روٹیاں، سلاد کے ہرے ہرے پتے، ٹماٹر کی سرخی اور پیاز کے چھلے۔ زیادہ دل فریب نظارہ سویٹ ڈش کا تھا۔ آج وہ ظالم فیرنی لے کر آ رہی تھی اور فیرنی بھی وہ جس پر پستہ جما تھا۔ میں نے رال گھٹک کر گاؤ تکیے کا سہارا لیا، وہ قریب چلی آئی۔ سب سے دل فریب نظارہ وہ ہوتا تھا جب وہ جھک کر ٹرے میرے سامنے ریشمی لحاف پر رکھتی تھی۔ میری نظریں دسترخوان سے اٹھتی تو اس کے گریبان میں جا الجھتی اور وہ دائیں بائیں کھجلی ہونے لگتی۔ ایسے میں ایک آدھ گرم گرم فقرہ بھی ہو جاتا، لیکن آج تو راستہ مسدود نظر آ رہا تھا۔ اس نے سرخ دوپٹہ بڑی دور اندیشی سے اوڑھ رکھا تھا۔ تب میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی اور اندازہ ہوا کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی اس وقت تک کوئی 8 پہر بعد وہ دکھائی دی تھی۔ ناشتہ اور رات کا کھانا نرس شکیلہ نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے سوڑیوں؟ میں نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ یہ رویہ منصوبہ بندی کے تحت میں نے اپنا رکھا تھا۔ وہ کھانا رکھ کے سیدھی ہو گئی۔ کیا کسی سے کوئی مارا ماری ہو گئی؟ وہ پھر بھی خاموش رہی تو میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ذرا بلند آواز میں پوچھا۔ وہ وحشی ہرنی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگی اور بولی، چھوڑے صاحب جی کو دیکھ لے گا۔ پھر بھی بتاؤ تو کیا بات ہے؟ اچھا جی، میں رات کو آؤں گی جب باجی شکیلہ سو جائے گی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں درست کرنے کے بعد باہر چلی گئی۔
معلوم نہیں کیا بات تھی جو وہ پھلجڑی بجھی دیا سلائی نظر آ رہی تھی. رات کا کھانا دیتے ہوئے بھی بالکل لیے دیے رہی. رات 9 بجے کے بعد میں دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا. اگلے روز بھی سارا دن کی جدائی برقرار رہی. شام کو میں نے نرس شکیلہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو نزلہ بخار ہو گیا ہے, ابھی آئی ہے. میں نے کہا ذرا نجو کو بھیجو تو, یہ تکیے کا غلاف اتنا میلا اور ایسے ہی ذرا بدل دے. نرس نے اچھا کہا اور باہر نکل گئی. کوئی 10 منٹ بعد وہ شعلہ بدن غنچہ دہن سیاپے دار چال چلتی اندر آ گئی. جی صاحب جی. نیک بی بی ذرا پاس تو آ, اتنی دور کھڑی ہے, کیا میں تجھے کھا جاؤں گا؟ میرے مکھنوں کچھ تو بتاؤ, کیا معاملہ ہے, کیوں بوتھا سجایا ہوا ہے؟ جی بس بوتھا ایسا ہی ہے. معاملہ کیا ہے بتائے گی نہیں؟ وہ خاموش کھڑی. اچانک قدرت نے میری مدد کی. بتی چلی گئی. خوب اندھیرا جا گیا. میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور سامنے رضائی پر گرا لیا. ہائے میں مر گئی. وہ تڑپی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. ہاں بلیک بیوٹی, بتائے گی نہیں کیا بات ہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں باجی, شکیلہ آ جائے گی. اتنے میں نرس کی واقعی آواز سنائی دی. نجو دیکھو ٹیبل کے نیچے لالٹین رکھی ہوگی, وہ جلا دو. اچھا باجی میں ڈھونڈ رہی ہوں, ابھی جلاتی ہوں. پھر وہ آواز دبا کر مجھ سے فریاد کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں, کوئی دیکھ لے گا. ایک شرط ہے, مجھے بتا وہ چپشا کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی, پھر اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک دم بے حد سنجیدہ ہو گئی ہے. میں نے بھی اس کے جسم پہ اپنی گرفت ختم کر دی. ہاں کہو نا, کیا بات ہے؟ صاحب جی آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. میرا جسم سنسنا کے رہ گیا. کیسا خطرہ؟ کون دشمن ہے میرا یہاں پہ؟ اس نے اپنی سرد انگلیاں میرے ہونٹوں پہ رکھ دیں. آہستہ بولے جی, یہ دیواریں بڑی چغل خور ہیں. آپ اس سڑن جو کی حویلی کو نہیں جانتے, نہ ہی میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں, بس آپ کو جان پیاری ہے تو. اتنے میں نرس شکیلہ کی آواز آئی. نجو لالٹین نہیں ملی؟ نہیں جی. اچھا رہنے تو کوئی موم بتی ڈھونڈ لے, جنریٹر خراب ہو گیا ہے, 2 گھنٹے سے پہلے بتی نہیں آئے گی. میں ذرا ڈاکٹر رحمان کی طرف جا رہی ہوں. میں نے سکھ کا سانس لیا. نرس کے بعد اب نجو کے پاس اٹھ بھاگنے کا کوئی بہانہ نہ تھا. میں نے اسے گھیر کر اپنے پاس بٹھا اور خطرے کی نوعیت جاننے کی کوشش کرنے لگا. یہ ایک طویل کوشش ثابت ہوئی. صاحب جی مجھے بتائیں, کوئی گبرو جوان کتنا بھی زوراور ہو, کتنا بھی وڈے دل کا ہو, ہوتا تو بندہ ہی ہے نا. اسے شکاری گھوڑوں کے آگے جنگلی سور کی طرح بھگایا جائے تو وہ کہاں تک بھاگ سکتا ہے, کہاں تک چھپ سکتا ہے؟ کس نے کسے بھگایا تھا؟ میرے ماں جائے کو, میرے بھائی ولایت علی کو جاگیرداروں نے بھگایا تھا. وہ پہلا بندہ تھوڑی تھا اور نہ ہی آخری تھا. یہاں تو پتہ نہیں کب سے ایسا ہو رہا اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا. کیا کیا تھا تیرے بھائی نے؟ کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا. میرے ویر نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. اس نے میلے میں کبڈی کھیلتے ہوئے جاگیردار کے بھتیجے سے خود کو چھڑا لیا تھا. صاحب جی اس میں ولایت کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو بیدار بخت کو کبڈی کھیلنے پہ مجبور نہیں کیا تھا. وہ تو کھیٹ تھی, کھیٹ میں تو سب کچھ ہوتا ہے. اس دن بیدار بخت نے میرے ویر کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور آخر ایک دن اس پر الزام لگ گیا کہ اس نے ماسٹر رشید کی کڑی کو کھیتوں میں خراب کیا ہے. جاگیرداروں نے اسے پکڑ لیا. اسے بیلے کی سزا ہوئی. بیلے کی سزا کا آپ کو نہیں پتا صاحب جی؟ نجو سسک اٹھی. 10-12 سیکنڈ چپ رہ کر بولی. جاگیرداروں نے جسے پانی پلا پلا کر مارنا ہوتا ہے نا, اسے بیلے کی سزا دیتے ہیں. اس بدنصیب کو بیلے کے گھنے درختوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جاگیردار اپنے بندوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرتے ہیں. شام سے پہلے پہلے اگر وہ اسے مار لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو کیا تیرا بھائی؟ جی صاحب جی وہ مارا گیا. اسے مرنا ہی تھا. ہمیں پتا تھا اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا ہے جنہیں جاگیردار معاف کرتے ہیں. یہ تو صرف ان کی ایک چال تھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جاگیرداروں کی مرضی کے بغیر اس بیلے سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر کوئی بچ جاتا تو میرا ویر ضرور بچتا. وہ شیر تھا صاحب جی, 2 ہاتھ چوڑی چھاتی اس کی, اونچا لمبا بادامی آنکھوں والا, بڑا چھولا تھا. وہ کبڈی کھیلتا تو نظر نہیں ٹکتی تھی اس پر. 18 سال کا تھا, 19واں بھی نہیں چڑھا تھا ابھی. ایک بار پھر نجو کی آواز رن گئی اور وہ اس جوان مرد کی یاد میں آنسو بہانے لگی. کیا یہاں کے لوگ اس بات پر احتجاج نہیں کرتے؟ احتجاج؟ یہ کیا ہوتا ہے صاحب جی؟ نجو نے میرے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا تھا. میں کٹ کر رہ گیا. احتجاج کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اکثر مظلوموں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ احتجاج ہوتا کیا ہے. اچانک مجھ پر ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا. میں نے پوچھا, نجو تو ان باتوں سے مجھے کیا بتانا چاہتی ہے؟ نجو اندھیرے میں عجیب سے انداز میں میری جانب دیکھتی رہی. پھر اس کے ہونٹوں سے التجا بھری صدا نکلی. صاحب جی تم چلے جاؤ یہاں سے. اس کے الفاظ بہت کچھ سمجھا رہے تھے مجھے. میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا, نجو کہیں تیرا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے بھی ان حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے؟
یکایک اس نے میرا بازو تھام لیا اور سر ٹکا کر سسکنے لگی۔ اچانک بتی آ گئی۔ کمرے کی آدھی رات چمکتی دوپہر میں بدل گئی۔ کرنٹ جیسے بلب کے ساتھ میرے جسم میں بھی آ گیا۔ نجو مجھ سے بدک کر جدا ہوئی اور لالٹین کو الماری میں ڈال کر دوسرے کمرے میں غائب ہو گئی۔ نجو نے جو کچھ بتایا تھا وہ نامکمل ہونے کے باوجود مکمل تھا۔ کچھ کڑیاں گمشدہ ضرور تھیں، مگر اس سے صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر میری آنکھوں کے سامنے بن گئی تھی۔ اب اس بات میں شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ میں واقعی اپنے دشمنوں میں ہوں۔ میری جو دیکھ بھال اور خاطرداریاں ہو رہی ہیں وہ وقتی ہیں اور عنقریب مجھے کسی سخت امتحان میں ڈالا جانے والا ہے۔ نجو نے بیلے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جاگیردار اپنے ماتوب کو گنے کے درختوں میں چھوڑ کر اس کے پیچھے گھوڑے لگا دیتے ہیں۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ شاید وہ کوئی سنی سنائی بات کر رہی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک آدھ بار کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جسے بڑھا چڑھا کر داستان بنا لیا گیا ہو۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ میں اچھے لوگوں میں نہیں ہوں اور مجھے مستقبل میں ان سے اچھائی کی توقع کرنی بھی نہیں چاہیے۔ غالباً میں ان کے لیے زیادہ اہم بھی نہیں تھا، ورنہ اتنے دنوں میں کوئی تو میری خبر لیتا۔ مجھے صرف 2 عورتوں اور 2 مردوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ سوچتے سوچتے میری نگاہ کھڑکی کے باہر چلی گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ آج پہلی بار گیٹ پر دراز قد پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کہیں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود جب وہ دکھائی نہ دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آس پاس موجود نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، کیوں نہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات طویل منصوبہ بندی کے بجائے آنن فانن عمل کر گزرنے سے غیر متوقع کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے مجھے نجو نے یہاں سے فرار ہونے کی ترغیب دی تھی۔ فی الحال میں ان لوگوں کی نظر میں زخمی تھا اور وہ میری طرف سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ آگے چل کر میری نگرانی کے انتظامات مزید سخت ہو جاتے۔ میں 2 روز سے چپکے چپکے کمرے میں چل پھر کر دیکھ رہا تھا اور مجھے کافی افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم میں 1-2 آدمیوں سے تو نبٹ ہی سکتا تھا۔ آنن فانن میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے بستر چھوڑ کر چپل پہنی، پھل کاٹنے والی ایک دندانی دار چھری تپائی پر رکھی تھی۔ میں نے رومال میں لپیٹ کر قمیض کے نیچے چھپا لی۔ اب میرے پیٹ کی پٹی اتر چکی تھی، صرف گردن پر روئی کا ایک ٹکڑا پٹیوں سے چپکا ہوا تھا۔ کمرے کی بتی بجھا کر میں نے اندر ہی 2-3 چکر لگائے اور ٹانگوں کو چالو کیا، پھر کمبل اوڑھا اور اللہ کا نام لے کر بآہستگی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میری نگاہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی۔ یہاں سرنجیں، دوائیں اور تولیے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک پلنگ بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نرس کا کمرہ ہے۔ نرس ڈاکٹر رحمان کی طرف گئی ہوئی تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا۔ میں کمرہ پار کر کے ایک جالی دار دروازے تک آیا اور اسے بے آواز کھول کر باہر آ گیا۔ غالباً 15-20 روز بعد میں کھلی فضا میں پہنچا تھا۔ ہوا میں بے پناہ خنکی تھی۔ تاروں سے ڈھکا ہوا آسمان بتا رہا تھا کہ یہ خالص دیہاتی علاقہ ہے۔ میں چپل کی آواز دباتا ایک دیوار کے سائے لکڑی کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں نے انداز بدلا اور بڑے عام سے طریقے سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کمبل میں نے سر کے اوپر اوڑھ لیا تھا اور بادی النظر میں مجھے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ نجو کے بیان کے عین مطابق مجھے کوئی 100 گز کے فاصلے پر حویلی کی اندرونی عمارت نظر آئی۔ ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں اس عمارت کا ایک حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حویلی جدید قدیم کا امتزاج تھی۔ اس کی وسعت کا اندازہ کم از کم یہاں سے کرنا ممکن نہیں تھا۔ پیشانی پر وہی معروف الفاظ لکھے تھے، ھذا من فضل ربی۔ کاش کوئی ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ سکتا۔ میرے قدموں کے نیچے ایک کچا راستہ تھا جس پر اینٹوں کی سرخ کیری بچھی ہوئی تھی۔ راستے کے کنارے پھولدار پودوں کی کیاریاں تھیں۔ بائیں جانب کوئی 50 گز کی دوری پر ایک بہت بڑا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ وہی حویلی کا بیرونی گیٹ تھا۔ اس گیٹ کی جانب جانا حماقت تھی، تاہم مجھے گیٹ کی موجودگی سے اندازہ ہوا کہ حویلی کی بیرونی دیوار کس طرف اور کتنے فاصلے پر ہوگی۔ میں نے رخ پھیرا اور درختوں کے سائے جنوبی سمت بڑھنے لگا۔ جلد ہی دیوار کے آثار ختم ہوئے۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، یہی کوئی 8-10 فٹ اونچی ہوگی۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں یوں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ بہرحال آگے تو بڑھنا ہی تھا۔
چند گز اور نزدیک ہوا تو حوصلوں پر اوس سی پڑ گئی۔ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی 2 فٹ چوڑی باڑ نظر آ رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس میں کرنٹ بھی ہو۔ ابھی میں صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ نزدیک سے کوئی چیز اچھل کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ بس نکلنے کا موقع نہیں تھا۔ میرے سینے پر زوردار دھکا لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ کسی خوخار کتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی ہے، لیکن یہ سوچ دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ جو شے میری گردن سے لپٹ سی گئی تھی وہ کتے سے کہیں زیادہ سخت جان اور زوراور تھی۔ اس کی گرفت میں میری زخمی گردن پس کر رہ گئی، اور پھر جو آواز اس آفت کے حلق سے برآمد ہوئی وہ کسی کتے کی نہیں تھی۔ عجیب ڈراؤنی سی آواز تھی، جیسے کئی بچے مل کر چلا رہے ہوں۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پیلی آنکھوں والے کسی وحشی بونے کی زد میں ہوں۔ وہ نامراد باولے بندر کی طرح میرے کندھوں پر سوار ہو کر گردن کو اپنی سڈول ٹانگوں میں جکڑ چکا تھا اور اب میرے بال کھینچ کھینچ کر کریا آواز میں چیخ رہا تھا۔ ابھی میں اس دھکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس پیر تسمہ پا کا ایک اور بھائی بند اندھیرے میں سے برآمد ہوا اور میری ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کے تیز نوکیلے دانت کچکچا کر میری ران میں اتر گئے۔ بڑی قوت تھی کم بختوں کے جبڑے میں۔ تکلیف کی شدت نے میرے بدن میں چنگاریاں بھر دیں۔ میں پشت کے بل زمین پر گرا اور دوسری ٹانگ پوری قوت سے بونے کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ گیند کی طرح اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ میرے کندھوں والا بونا بھی کمر پکڑ کر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جیسا کہ باتیں ازاں پتہ چلا کہ میرے گرنے سے اس کی پشت سڑک کے کنارے سے جا ٹکرائی تھی۔ یہ کنارہ نوکدار اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ نتیجے میں بونے کی ریڑھ کی ہڈی کڑک ہو گئی تھی۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے ٹانگ پر حملہ آور ہونے والا بونا مجھ پر آ چڑھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ ارادہ یہی تھا کہ سالے کو نوکدار اینٹوں پر دے ماروں، لیکن اسی وقت 2 بھاگتے ہوئے آدمی نظر آئے۔ ان میں سے اگلے کے ہاتھ میں ریوالور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ارادہ بدل کر بونے کو اس پر کھینچ مارا۔ ریوالور والے کی کرہ بونے کی کریہ چیخ میں دب کر رہ گئی۔ میں پیندرا بدل کر دوسرے شخص کو دبوچنا چاہتا تھا کہ اچانک عقب سے کوئی 4 عدد افراد نے مجھے چھانپ لیا۔ ماں بہن کی گندی گالیاں میرے کانوں میں گونجیں اور ریوالور کی ٹھنڈی برف نال گردن سے آ لگی۔ ایک شخص نے ہاتھ بڑھا کر میرے نیفے سے پھل کاٹنے والی چھری کھینچ لی۔ میں نے جیسے خود سے پوچھا، ہاں بھائی شاہ جہان، کچھ اور چلے گا یا بس؟ گردن کی ٹیسوں اور پیٹ کی تکلیف نے شاہ جہان کی ترجمانی کرتے ہوئے بیک وقت کورس گایا، جانے دیو بادشاہو۔ میں نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھے دوبارہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اگلے روز کوئی 10 بجے آقا قادر زمان کی صورت نظر آئی۔ اس وقت ڈاکٹر رحمان میری نئی اور پرانی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے بعد گیا ہی تھا۔ میں مساری پر نیم دراز اپنے پیٹ کو سہلا رہا تھا جب السلام علیکم کی آواز کانوں میں گونجی۔